ہر جگہ آپ کو سادات نظر آئیں گے. کسی سید سے پوچھئے کہ تم کیوں سید ہو؟ کسی سید سے پوچھئے کہ تم کیوں سید؟ تو وہ کہے گا کہ ہم اس لیے سید ہیں کہ ہم اولاد رسول ہیں, ہم رسول کی اولاد, اس لیے سید ہیں. لیکن کیا دنیا میں آپ کو کہیں کوئی ایک بھی ایسا سید نظر آیا جو اپنے نام کے ساتھ محمدی لگاتا ہو؟ بولیے بھائی بولیے, کوئی سید آپ کو ایسا ملا کہ جس کا سر نیم محمدی ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ کہ نہیں. کوئی ایسا ہے جس کا سر نیم مصطفی ہو؟ کہیں ملا کوئی سید؟ میں کہا سید فلاں حسین مصطفی کا, ایسا کوئی آپ کو نہیں ملے گا. کوئی سید اپنے نام میں احمدی لگاتا ہے, کسی کا سر نیم احمدی ہے؟ کہ نہیں. نہ کوئی محمدی ہے, نہ کوئی مصطفی ہے, نہ کوئی احمدی ہے. جتنے سادات آپ کو دنیا میں ملیں گے, اور میں تو تھوڑا سا بات کی وضاحت کر دوں, چاہے وہ شیعہ ہوں یا غیر شیعہ. دیکھیں پڑھے لکھے حضرات میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں. غیر شیعہ حضرات میں بھی نہ معلوم کتنے آپ کو سادات ملیں گے. آپ ڈھونڈیے تو آپ کو سادات ملیں گے. اب وہ کیوں سید ہیں اور شیعہ کیوں نہیں ہیں, یہ ایک بالکل الگ بحث ہے, اس وقت مجھے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کرنا ہے. لیکن آپ کو جتنے بھی سادات ملیں گے, چاہے وہ شیعہ ہوں یا غیر شیعہ ہوں, نہیں میں تھوڑا سا اور وضاحت کر دوں, چاہے واقعی سید ہوں, ایک صلوات پڑھتے بل محمد نہیں آپ نے محسوس نہیں کیا. بھئی یہ وہ نقطہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جس کے لیے شجرہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں. صرف جو آدمی اپنے کو سید کہتا ہو بس. اس لیے آج کل تو بڑا آسان ہو گیا ہے, اور ہو سکتا ہے یہ جملہ بھی آپ کے کام آ جائے کہ غیر سید کے سید بننے کے لیے دو چیزیں بیدار ہو کے سنیے گا. دو چیزیں ہیں جو بڑی آسانی سے کسی بھی غیر سید کو سید بنا دیتی ہیں. ایک کا نام ہے دولت, دوسرے کا نام ہے ہجرت. ایک باواد بلند صلوات پڑھے بھائی محمد میرے خیال میں آپ محسوس کر رہے ہیں, میں نے خیال کر دیا ایک تو دولت میں اضافہ ہوا اور سید صاحب ہو گئے, دوسرے ایک جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ گئے اور وہ ہو گئے سید. اور دیکھیے عزیزوں, میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ اہل بیت کی فضیلت کا کوئی نہ کوئی گوشہ سامنے آ جاتا ہے. عمر ابن عبدالعزیز, عمر ابن عبدالعزیز, عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں مدینہ کا گورنر ایک راستے سے جا رہا تھا, سامنے سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے تھے. دیکھیں اس پہ بھی ایک نقطہ ہے, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنی تیزی سے لوگ سادات میں شامل ہوتے جا رہے ہیں, بہت توجہ آپ حضرات کی, تو اس پہ بھی ایک نقطہ ہے. عمر ابن عبدالعزیز جا رہا ہے اور ادھر سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں. دونوں میں ملاقات ہوئی, مصافحہ کیا, کچھ اور لوگ جمع ہو گئے تو اس نے لوگوں کی طرف دیکھا, اور دیکھنے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس وقت افضل الناس کون؟ افضل الناس مطلب سمجھا, یعنی انسانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو اب وہ مدینہ کا گورنر تھا, تو لوگوں نے کہا حضور آپ ہیں, آپ ہر طرف سے آواز آئی کہ آپ ہیں. تو اس نے کہا تم جھوٹ کہہ رہے ہو, میں افضل الناس نہیں ہوں بلکہ یہ افضل الناس. امام زین العابدین کی طرف اشارہ کیا کہ یہ افضل الناس ہیں. دیکھیں جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جس کی سمجھ میں بات آئے گی وہ خاموش نہیں رہے گا. کہ یہ افضل الناس ہیں. تو لوگوں نے پوچھا یہ افضل الناس کیسے ہیں؟ ان کے پاس نہ تخت ہے, نہ تاج ہے, نہ مال ہے, نہ دولت ہے, نہ حکومت ہے, یہ افضل الناس کیسے ہیں؟ اس نے کہا یہ افضل الناس اس لیے ہے کہ ہر آدمی ان کے شجرے میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے, یہ کسی کے شجرے میں شامل ہے.
غور کیا آپ نے؟ تو قبلہ معلوم کتنے آپ کو سادات نظر آئیں گے، لیکن کوئی سید آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو اپنے کو محمدی کہے، احمدی کہے، مصطفی کہے۔ ہر سید کا ٹائٹل کیا ہے، ہر سید کا سرنیم کیا ہے؟ میں کہ یہ کون سے سید ہیں؟ کہ یہ حسنی سید۔ ہمارے ملک میں کم پائے جاتے ہیں حسنی سادات، لیکن حسنی سادات کی بھی بڑی تعداد، اور شاید بہت سے لوگوں کو احساس نہ ہو۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگ اپنے نام میں تبائی لگاتے ہیں، لیکن بات پہنچ جائے آپ تک، یہ جو لوگ اپنے نام میں، یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے، اب اس وقت موقع نہیں ہے کہ اس کی زیادہ وضاحت کروں۔ یہ جو لوگ اپنے نام میں تبائی لگاتے ہیں، ان میں اکثریت حسنی سادات کی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد، حسنی سادات، کیونکہ وہ اپنے نام میں حسنی نہیں لگاتے، لہذا آپ سمجھتے نہیں، تو بہرحال ہیں ہندوستان میں بھی حسنی سادات۔ حسنی سادات کون ہے؟ کہ امام حسن کی اولاد۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ امام حسن کی اولاد سید کیسے ہو گئی، رسول کی اولاد کیسے ہو گئی؟ تو جواب کیا ملے گا؟ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآل۔ تو اب یہ امام حسن کی اولاد رسول کی اولاد کیسے ہو گئی؟ کہا بھائی بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے۔ امام حسن بی بی زہرا کے بیٹے ہیں، اور بی بی زہرا رسول کی بیٹی ہے، لہذا یہ حسنی سادات رسول کی اولاد ہو گئے۔ یہ کون ہے؟ کہ یہ حسینی سید ہیں۔ ان آل اگر آپ دیکھیں تو کائنات میں سب سے زیادہ تعداد حسینی سادات کی۔ تھوڑا سا فرق ہے، میں بھی واضح کروں گا۔ حسینی سادات پہ سب آتے ہیں، جو عابدی ہیں وہ بھی حسینی سادات میں آتے ہیں، جو باقری ہیں، جعفری ہیں، موسوی ہیں، رضوی ہیں، کاظمی ہیں، تقوی ہیں، نقوی ہیں، یہ سب حسینی سادات ہیں، سب کے سب حسینی سادات ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے شاید آغا باقر کے امامباڑے میں ایک جملہ پڑھا تھا، اس وقت پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آپ تاریخ پڑھیے قبلہ، جب یزید واصل جہنم ہوا، سنیے، جب یزید واصل جہنم ہوا تو اس کے 10 بیٹے موجود تھے۔ نہیں، ایسے نہیں سنا جائے گا بھائی، سنیے، جب یزید واصل جہنم ہوا تو یزید کے 10 بیٹے موجود تھے، اور جب کربلا میں امام حسین ذبح ہوئے تو حسین کا صرف ایک بیٹا امام زین العابدین علیہ السلام جناب علی اکبر شہید ہو گئے، شہزادے علی اصغر مارے گئے، صرف امام زین العابدین موجود تھے، ان کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ آپ نے کیا سنا؟ امام حسین جب دنیا سے گئے تو صرف ایک بیٹا چھوڑ کے گئے۔ جب یزید واصل جہنم ہوا تو اس کے 10 بیٹے موجود تھے، لیکن آج ساری کائنات میں حسینی سادات نظر آتے ہیں، لیکن جو 10 بیٹے چھوڑ کے گیا کوئی ایک بھی یزید کی اولاد میں نظر نہیں آیا۔ تو حسینی سادات حسینی سادات ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ یہ جو سادات اپنے نام میں حسینی لگاتے ہیں، تو بات ہوتے ہیں نا حسینی، مثلا بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ابھی بھی ہیں بہت سے لوگ جو اپنے نام میں حسینی لگاتے ہیں، تو یہ جو حسینی اپنے نام میں لگاتے ہیں یہ اصل میں جناب حسین الاصغر کی اولاد۔ یہ جناب حسین الاصغر امام زین العابدین کے ایک بیٹے تھے، صاحب کرامت تھے،
ان کی اولاد اپنے کو حسین الاصغر کی اولاد اپنے کو حسین ہی کہتی ہے. یعنی اگر آپ بنیادی طور پہ دیکھیں تو یہ عابدی بھی اپنے کو لکھ سکتے ہیں اور حسینی بھی اپنے آپ کو لکھ سکتے ہیں. یہ حسینی سید، یہ کیسے سید ہو گئے؟ کہ بھائی یہ حسینی ہیں، حسین الاصغر کی اولاد، اور حسین الاصغر امام زین العابدین کے بیٹے، امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، اور امام حسین بی بی زہرا کے بیٹے، اور بی بی زہرا رسول کی بیٹی، لہذا یہ رسول کی اولاد ہیں، سید ہیں. یہ زیدی کیسے سید ہو گئے؟ کہ یہ زید شہید کی اولاد، زید شہید امام زین العابدین کے بیٹے، امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، امام حسین بی بی زہرا کے بیٹے، بی بی زہرا رسول کی بیٹی، لہذا یہ بھی اولاد رسول ہیں، یہ بھی سید ہیں. یہ باقری ہیں، یہ کیسے سید ہو گئے؟ کہ یہ امام محمد باقر کی اولاد، اور وہ امام زین العابدین کے بیٹے، اور امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، امام حسین بی بی زہرا کے بیٹے، اور بی بی زہرا رسول کی بیٹی، لہذا یہ سید ہیں. یہ جعفری ہیں، یہ کاظمی ہیں، یہ موسوی ہیں. سب کا رشتہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ چھٹے امام کی اولاد، اور چھٹے امام بھی بی بی زہرا کے بیٹے. کیا سرمایہ؟ ساتویں امام، وہ بھی کئی واسطوں سے بی بی زہرا کے بیٹے. یہ رضوی ہیں، موسیٰ مبرقہ کی اولاد ہیں. موسیٰ مبرقہ، بہت توجہ آپ حضرات کی، موسیٰ مبرقہ امام محمد تقی کے بیٹے، امام محمد تقی امام رضا کے بیٹے، امام رضا امام موسیٰ کاظم کے بیٹے، امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے بیٹے، وہ امام محمد باقر کے بیٹے، وہ امام زین العابدین کے بیٹے، امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے، امام حسین بی بی زہرا کے بیٹے، بی بی زہرا رسول کی بیٹی. اس کا مطلب یہ ہوا تقوی ہوں، نقوی ہوں، جعفری ہوں، کاظمی ہوں، موسوی ہوں، جوادی ہوں، زیدی ہوں، حسینی ہوں، حسنی ہوں، جتنے سادات ہیں سب اپنا رشتہ جوڑتے ہیں بی بی زہرا سے. اور جب بی بی زہرا تک پہنچ جاتے ہیں تب اپنے کو اولاد رسول کہتے ہیں. ارے بھیا، اولاد رسول ہی تو سید کہلاتی ہے. اگر بی بی فاطمہ زہرا کے علاوہ رسول کی 3 بیٹیاں اور ہوتی، آپ نے اگر رسول کی 3 بیٹیاں اور ہوتی تو دنیا کے کونے خدرے سے کہیں سے تو کوئی سید سامنے آتا، میں رسول کی اس بیٹی کی اولاد ہوں، میں رسول کی فلاں بیٹی کی اولاد ہوں. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی صرف اور صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.